الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ جو شخص توڑتا ہے اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ چاہے اس کو دنیا میں سزا دے یا آخرت میں پکڑ لے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث نہایت مختصر، جب میں نے اس کو پڑھا، مشکات جلد ثانی میں موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی وہ موجود ہے، بس آج کے جمعہ کی صرف ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے جس گناہ کی تقریباً اکثر لوگوں کو عادت ہے، اور ہے وہ گناہ زبان کا۔ زبان کا گناہ ہے جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ زبان انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں اور حدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے گھن آتی ہے۔ تمہارا مسلمان بھائی مردہ پڑا ہو، موت آ چکی ہو، اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ یہ کام تو تم نہیں کرتے، یہ کام تو تمہیں ناپسند ہے۔
تو غیبت کرنا یہ بھی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن یہ زبان کا وہ چسکا ہے جس سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کسی ظالم کا گلہ شکوہ کرنا، اس کی تو واقعتاً اس نے ظلم کیا، اس کی تو قرآن نے بھی اجازت دی ہے، وہ غیبت نہیں بنتی۔ وہ ایک آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہے، مظلوم اگر شکایت کرے کسی ظالم کی، وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت یہی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی پکار کر برائی کی بات کو اونچا کہنا، پکار کر کہنا پسند نہیں فرماتے۔ الا من ظلم، جس پر ظلم ہو چکا ہے، مظلوم ہے، وہ بولے کہ میرے اوپر فلاں نے ظلم کیا ہے۔ اگر ظالم کی کوئی شکایت کرتا ہے، واقعتاً وہ مظلوم ہے، اور جس کی شکایت کرتا ہے وہ واقعتاً ظالم ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس کی تو اللہ نے خود اجازت دی ہے۔ لیکن جس سے ہمیں سروکار ہی نہیں ہے، ہم اس کی بھی غیبت کرتے ہیں اور اس کو حلوہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم بھونا ہوا گوشت سمجھتے ہیں۔ چل زبان چل رہی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زنا کو فاحشہ کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کل زنا کے قریب جانے کی صورتیں، موبائل، غیر محرم عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے گپیں لگانا، اور بے باک ہو کے بولنا۔ آپ کہیں کا سفر کر لیں، میں جب سفر میں ہوتا ہوں حیران ہوتا ہوں، یہ بس چل رہی ہے، یہ جہاز ہے، کس قدر خطرناک سفر ہے، کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ اگر غصے میں آ گئے اور ٹکراؤ ہو گیا تو کیا بنے گا، اور اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ جہازوں میں آپ دیکھ لیں، جہاز کا سفر کر کے دیکھ لیں، آپ دوسری اعلیٰ کمپنی کی بسوں کا سفر کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ پہلے سے بھی ہے، میرے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سینما میں ایک فلم کا باہر اشتہار لگتا تھا، اب تو سینما، کئی سینما جو ہیں آپ کی جیب کے اندر موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں۔ فحاشی عریانی عام ہو گئی ہے۔ اگر اللہ کو غصہ آ جائے، اللہ ہماری روٹی بند کر دے، تو اس کو حق پہنچتا ہے جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی بھی مل جاتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی مل رہا ہے۔ عورتوں سے باتیں کرنا خطرناک سفر میں، شریعت تو پابندی لگاتی ہے، شریعت تو کہتی ہے کہ اگر چچا کی بیٹی بھی ہو، ماموں کی بیٹی بھی ہو، خالہ کی بیٹی بھی ہو، پھوپھی کی بیٹی بھی ہو، اس سے بھی پردہ کرو اور اس کے ساتھ بھی گپے نہ لگاؤ۔
ہر وہ عورت جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے گپ شپ نہ لگاؤ، خلوت نہ کرو، تنہائی میں نہ جاؤ۔ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ہماری بہن ہے، اللہ نے اس کو بہن بنایا ہے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ بہن نہیں ہے، وہ اس کو کس نے بہن بنایا ہے؟ تو یہ زبان چلتی ہے اور اس سے عورتوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ اللہ جل جلالہ تو فرماتے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا راستہ ہے۔ یہ خود زنا کے بارے میں اس قدر وعید ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا الزنا قرض، زنا قرض ہے، آج جو کرے گا کل اس کی بہن، اس کی بیٹی اس کا قرض چکائے گی، وہ نہیں بچے گا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ قرض اتارنا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے الزنا قرض، زنا سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اب زنا جب اتنا بڑا گناہ ہے تو جو غیبت ہے، اس کے بارے میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ زبان ہم سے کرواتی ہے، غیبت والا گناہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ زبان کا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جائے اور ہم بیان کریں یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، تم نے اس کو بیان کیا تو یہ غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں پایا جا رہا اور تم نے کہا کہ یہ عیب اس کے اندر ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے، وہ تو بہتان بن جائے گا۔ وہ یہ کس کا گناہ ہے جی؟ زبان کا۔ زبان کا ایک اور گناہ بھی ہے، میں جس گناہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ حدیث میں بعد میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی حدیث ہے جو اب عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کسی مومن کے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا بنے، اس کی زبان سے لعنت نکلے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اولاد کے لیے، دشمن کے لیے لعنت، ہاں ایک دشمن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعنت کرو اس پر۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ وہ بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ؟ بولیے، صحابہ کو گالی دینا، ابو بکر کو برا بھلا کہنا، یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی جرم ہے۔ جن صحابہ کی تعریفیں جگہ جگہ قرآن کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایسی پاکیزہ مقدس جماعت کو برا بھلا کہنا اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے۔ کیا فرمایا؟ جب دیکھو کہو تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت ہو۔ اور جگہ میں لعنت کا، کسی جانور کو لعنت کرنا، پرندے کو لعنت کرنا، عام آدمی کو لعنت کرنا،
مسلمان کو لعنت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ لعنت والا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کس سے بولتے ہیں؟ زبان سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد الملک منہ میلا، اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے، سچائی کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ آدمی سچا ہے، یہ صاف ہے، یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ دوغلا نہیں ہے، یہ کھرا ہے۔ سچائی کی یہ خوشبو ہے۔ اور جو دوغلا ہے، دوغلا پن بھی آدمی زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ من کان ذا وجہین، ادھر آیا تو ادھر کا بن گیا، ادھر کی باتیں شروع کر دی، ادھر گیا تو ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ یہ سارے گناہ زبان سے ہوتے، لیکن وہ گناہ جس کے لیے آج میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے، وہ گناہ سن لیں اور میری تقریر ختم۔ پہلے میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی تھی وہ زبان سے پہنچائی تھی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، زبان سے تکلیف پہنچائی تھی۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے؟ وہ اکٹھے نہاتے تھے، ننگے دھڑنگے ہو کر نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حیادار تھے، علیحدہ تنہا جا کر غسل فرمایا کرتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے؟ یہ آدر ہے، ان کو تکلیف ہے، پوشیدہ تکلیف ہے۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تو آیت اور بخاری شریف کی حدیث کا مضمون بالکل ایک ہے۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے اس بیماری سے بری ثابت کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا کوئی بیماری نہیں ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ خود اللہ فرما رہے میرے ہاں ان کی بڑی عزت ہے۔ پیغمبروں کی عزت ہے، کس کے ہاں عزت ہے؟ اللہ کے ہاں عزت ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، آگے اللہ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان سے جب بات نکالو تو درست بات نکالو، سیدھی بات نکالو، سیدھی بات کہو۔ اگر ہم زبان کو درست کر لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ 2 انعام دے گا تمہیں۔ اگر زبان درست کر لو تو 2 انعام۔ وہ کون سے 2 انعام اللہ ہمیں دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، باقی تمہارے اعمال کی بھی اللہ اصلاح فرما دیں گے، باقی اعمال کو درست فرما دیں گے، بشرطے کہ تم کس کو درست کر لو؟ زبان کو۔ اے اللہ اب تک جو ہم سے گناہ ہوتے رہے، جب سے پیدا ہوئے غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اب زندگی بھر کے جو انبار ہیں گناہوں کے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا دوسرا انعام، یصلح لکم اعمالکم پہلا انعام، دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، تم اپنی زبان درست کر لو، دوسرا انعام یہ دوں گا کہ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ یہ قرآن ہے۔ یہ اے اللہ تو ہم سے خود بول، تیری آواز تو ہم نے کبھی نہیں سنی،
اور جو سنی تیرے نبی کی آواز سنی ہے صحابہ نے، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، میرا رسول تو تمہیں بیان کر رہا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو کہنا مانے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ وہ کامیاب ہوا، بڑا کامیاب ہونا۔ سارا زور دیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ اپنی زبان کی اصلاح کر لو، زبان درست کر لو۔ میرے بھائیو، اب وہ گناہ سن لو، وہ گناہ بڑا عجیب گناہ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من عیر اخاہ بذنب، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی، اور وہ آر کسی گناہ پر دلائی، ہیں تو نے یہ گناہ کیا ہے، یا لوگوں کو کہتا پھرے کیا ہاں تمہیں پتہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو گناہ پر آر دلائی نا، گناہگار تو سب ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جس نے کسی مسلمان بھائی کو آر دلائی گناہ پر، میں جانتا ہوں تو نے سن 85 میں شراب نہیں پی تھی، اور تو اور یار جانتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ کالج کی زندگی میں فلاں لڑکی سے معاشقہ چل رہا تھا، اس کا معاشقہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ کو کیا پتا، اس کا ماضی ہم جانتے ہیں، ہاں دیکھا ہوا ہے تجھے۔ یہ سن لو میرے بھائیو، بڑی خطرناک بات ہے، اس کا وبال سن لو۔ میرے نبی نے جو اس کا وبال بیان فرمایا وہ سن لو، وہ کیا ہے؟ لم یمت، یہ آر دلانے والے آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتی یعملہ، یہاں تک کہ یہ اس جیسا گناہ کرے گا تو پھر مرے گا، یہ اس جیسے گناہ میں مبتلا ہوگا تو پھر یہ مرے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا ہو اور توبہ کر لی ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو آر دلانے والے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اندر سے ہاں جی تجسس جاسوسی کر کے ہم لوگوں کے عیب نکال کے ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس حدیث میں جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کسی کو گناہ پر آر نہ دلاؤ، اس کو شرمسار نہ کرو، اس کو۔ قربان جائیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی محبت ہے، کیسی تربیت ہے۔ سیرت کی ایک کتاب لکھنے والے نے کیا لکھا؟ 1400 سال ہو گئے ہم نام محمد اپنی زبان پر لا کر اس نام کے مزے لے رہے ہیں۔ 1400 سال سے اس نام کے مزے لے رہے ہیں ہم۔ اتنا عظیم نام ہے اللہ، محمد، کتنے پیارے نام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کیسی تھی؟ ایک نوجوان تھا، بگڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، مسلمان ہوا، کہنے لگا اجازت ہے، ایک گناہ کی اجازت دے دیں آپ، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں زمانہ جاہلیت میں زنا کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس گناہ کی عادت ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے بجائے غصے ہونے کے، وہ ایک شفیق باپ کی طرح، شفقتوں سے بھرا ہوا، رحمت سے بھرا ہوا باپ، وہ بھی کم درجے کا ہے، نبی کا درجہ تو زیادہ ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو نہیں ڈانٹا، آپ نے صرف ایک سوال کیا اس سے، اس کے بعد اس کی تربیت ایسی ہوئی،
آپ نے فرمایا تو جس عورت سے زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، یہ رشتے آپ نے گنوائے، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی ہو، تیری خالہ ہو، تیری پھوپھی ہو، تیری ماں ہو، اس سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرمایا اور لوگ بھی اپنی ماؤں اور بہنوں کے بارے میں یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ خدا کی قسم حدیث میں یہ واقعہ اس انداز سے آیا ہے کہ اس نوجوان کی آنکھ جھک گئی۔ آج پہلی مرتبہ نبی رحمت سے ایسا مضمون سنا تھا، اس کی آنکھ جھک گئی۔ اس نوجوان نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی عمر بھر ایسا کام نہیں کروں۔ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، یہ صحابی بنا ہے، ابھی نوجوان تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا رہا، وہ زندگی علیحدہ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اس نوجوان کو گلی کوچوں میں ہم نے چلتے پھرتے دیکھا، پاس سے عورت گزر بھی جاتی تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ اس قدر متقی پرہیزگار، زبان سے جو وعدہ کیا تھا وہ پکا کر دیا۔ اچھے بول، پکے وعدے، امانت داری، سچائی، یہ انسان کو بلند کرتی ہے۔ جھوٹ، کذب، غیبت، تجسس، یہ انسان کو گرا دیتے ہیں، یہ وہ گندے اعمال ہیں۔ تو آج کی حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، کسی بھی مسلمان بھائی کو اس کے گناہ پر اس کو آر نہیں دلانی، ورنہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ اللہ اسی گناہ میں اس کو مبتلا کرے گا، پھر موت دے گا، پھر وہ مرے گا۔ وہ علماء نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر چکا ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ چکا ہو، اور توبہ اللہ اکبر کبیر، توبہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بڑے فقیہ، بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے عبادت گزار، بعد میں بنے تھے۔ ابتدا میں جوانی کے عالم میں گناہ تو نہیں ہوا، لیکن گناہ کا وعدہ ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اس سے وعدہ ہوا فلاں جگہ پہ ہم ملیں گے۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد اندھیرے میں آ کر وہاں بیٹھ گیا، اور آدھی رات گزر گئی، وہ نہ آئی، صبح تہجد ہوئی، وہ نہ آئی، صبح کی اذان ہوئی، مسجد سے آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت میرے دل پہ چوٹ لگی، ایک لڑکی کے انتظار میں میں بیٹھا رہا، ساری رات میں نے گزار دی ہے، کاش یہی وقت میں اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، لیکن اس رات وعدے ہوئے تھے ملنے کے۔ نماز پڑھی صبح کی، توبہ کی، مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب دھوپ چڑھ آئی تو مسجد سے وہ بھی نکلے، ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ بھی نکلے۔ دھوپ اس دن شدید تھی اور گھروں کو جانا تھا۔ یہ نوجوان تھے، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ یہ توبہ کر کے جا رہے تھے، اے اللہ آئندہ کے لیے کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب یہ زبان اچھی چل رہی ہے، اللہ سے وعدہ ہو رہا ہے نا، تو زبان کو اچھا چلائے آدمی تو یہ اچھی چلتی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک بادل آیا، اس نے سایہ کیا دونوں پر، لیکن جب وہ عبداللہ ابن مبارک جو نوجوان تھے اپنے گھر کی طرف مڑے اور بزرگ اپنے گھر کی طرف مڑے، ابھی کچھ فاصلہ تھا، تو بادل جو ہے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ چلا گیا سایہ کرتے ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا تو نوجوان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ کی طرف سے تیرا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے یہ بادل تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے، مجھے کچھ بتا تو صحیح عمل کیا کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا آپ کو پتہ ہے میں تو ابھی نو عمر ہوں، میں کیا اعمال کر سکتا ہوں، ہاں
آپ نے پوچھ دیا ہے تو بتا دیتا ہوں، اتنا میں نے عمل کیا ہے کہ رات کو ایک گناہ کا ارادہ تھا، وہ گناہ میں کامیابی نہ ہو سکی، میں نے اللہ کے سامنے پکی توبہ کر لی ہے۔ فرمایا توبہ کرنے والے اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اللہ پاک نے تجھے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔